پرانے زمانے میں کسی بادشاہ کے دربار میں چند درباری بحث کر رہے تھے کہ عبادت کے دوران خصوصاً نماز کی حالت میں انسانی دماغ میں شیطانی وساوس کی وجہ سے انسانی دماغ منتشر ہو جاتا ہے اور عبادت کا سارا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ لیکن بادشاہ اس بات سے انکاری تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر انسانی شعور کی اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور جنت و دوزخ کی سزا و جزا کی ذرا سی بھی اہمیت ہو تو وہ کبھی بھی ایسے خیالات کو پیدا ہونے نہیں دے سکتا۔ آخر بادشاہ نے ان کو سبق سکھانے اور بات سمجھانے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور ان سب کو پانی کے بڑے بڑے پیالے تھما دیے اور پھر محل سے محلے کے بازار تک کے چکر لگانے کا حکم دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تائید کی کہ خبردار، کسی کے پیالے میں سے ایک پانی کا قطرہ بھی چھلک کر زمین پر گرا تو اس کا سر ادھر ہی قلم کر دیا جائے گا، اور تم میں سے جو بھی اس کام کو کامیابی سے سر انجام دے گا اس کو بیش بہا قیمتی تحائف دیے جائیں گے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی وہ بحث کرنے والے درباری اپنا اپنا پیالہ ہاتھ میں تھام کر بازار کا چکر لگانے کے لیے محل سے نکل پڑے، اور ان کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے حکم سے ایک جلاد بھی ہو لیا کہ اگر کسی کے پیالے سے ایک قطرہ پانی بھی گر پڑے تو اسے قتل کر کے اس کا کام ادھر ہی تمام کر دیا جائے۔ لیکن ان تمام درباریوں کے لیے حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ وہ تمام درباری اپنی منزل تک ایک پانی کا قطرہ گرائے بغیر عافیت کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ بادشاہ نے ایک ایک کر کے تمام درباریوں سے بازار اور اس کے ارد گرد موجود چیزوں کے بارے میں پوچھا تو ہر ایک بولا کہ حضور سر قلم ہونے کا ڈر تھا اور انعام پانے کی چاہ رہی، بس اسی لیے ہمارا دھیان کسی دوسری طرف نہیں بھٹک سکا۔ پھر بادشاہ نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اب یہی پیالہ اٹھاؤ اور دیکھاؤ کہ بازار میں کیا کیا اور کون کون موجود ہے، اور پیالے میں موجود پانی کی فکر نہ کرو۔ زیر بحث درباری ایک بار پھر واپس گئے، اور جب واپس آئے تو ان کے پیالے میں ایک قطرہ پانی بھی موجود نہ تھا۔ بادشاہ نے ان سے بازار کے بارے میں پوچھا تو ایک ایک درباری بتانے لگا کہ حضور، بازار میں فلاں نئی چیز آئی ہے اور میں نے اپنے فلاں دوست کو دیکھا، فلاں چیز کی قیمت اس قدر بڑھ گئی ہے۔ بادشاہ بولا، اچھا ٹھیک ہے، مگر اپنے پیالے میں نظریں جماؤ۔ جب سب کی نگاہیں ہاتھ میں موجود پیالوں پر گئیں تو اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا موجود نہ تھا۔ بادشاہ بولا کہ جس طرف دھیان رکھو گے خیال اسی طرف کا ہی آئے گا۔ اگر تم پوری دل جمعی سے عبادت کرو، اپنی سوچ کا مرکز صرف خدا تعالیٰ کو رکھو، تو کسی دوسری شے کا خیال ہی تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ معزز ناظرین کرام، اگر ہمارے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، جہنم کا ڈر ہو اور جنت کی چاہ ہو تو کچھ بھی ناممکن نہیں کہ ہم بھی اپنی عبادات کو ارد گرد کی سوچوں اور شیطانی وساوس سے پاک رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے سجدوں اور ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین۔